غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہی ہیں۔ امید ہے معاہدہ جلد ہوگا۔ تمام ممالک نے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے مذاکرات میں بہت اہم باتوں پر اتفاق کر لیا۔ ہم مشرق وسطیٰ میں 3000 سال پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں۔ ترکیہ، UAE اور سعودی عرب میں امن کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگیں بھی رکوائیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیام امن کے لیے بڑی پیش رفت۔ مصر میں حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان مذاکرات۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر غور۔ حماس وفد نے کئی شرائط رکھ دیں۔ 6 سرکردہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط۔ غزہ میں امداد کی فراہمی اور متاثرہ علاقوں سے ٹینکوں کی واپسی پر زور۔ یرغمالیوں کی حوالگی کے لیے شرائط پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ عرب میڈیا کا دعویٰ۔ روسی صدر پوٹن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ٹرمپ کے امن منصوبے پر گفتگو۔ روسی صدر نے کہا روس مشرق وسطیٰ میں فلسطینی ریاست کے حق میں ہے۔ امید ہے غزہ میں امن کے لیے ٹرمپ پلان پر عمل درآمد ہوگا۔ دونوں رہنماؤں کا ایرانی ایٹمی پروگرام کا بات چیت سے حل نکالنے پر زور۔ شام میں مزید استحکام پر بھی گفتگو۔ اسرائیل نے سمودھ فلیٹیلا کے مزید 171 کارکنان کو ڈی پورٹ کر دیا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد شامل نہیں ہیں۔ گریٹا تھنبرگ اور متعدد کارکنان یونان اور سلوواکیہ پہنچ گئے۔ ہم غزہ کے عوام کے ساتھ ہیں، خاموش نہیں رہیں گے، گریٹا تھنبرگ کا بیان کہا۔ غزہ کے بچوں کے لیے کھانا نہیں، دعائیں نہیں، دنیا کب جاگے گی؟ فلیٹیلا کا مقصد امن و انسانی ہمدردی کا پیغام پہنچانا تھا۔ اسرائیل نے ہمیں گرفتار کر کے ثابت کیا سچ کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ حکومت سمودھ فلیٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوشاں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی قابض افواج نے پاکستانی شہریوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ پاکستانیوں کی حفاظت و واپسی یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن اہم ہے۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان اب ایک محفوظ، پرکشش اور منافع بخش منزل بن چکا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ پاکستان سے تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ دو طرفہ تجارت میں موجود رکاوٹوں کو ہم منصب کے ساتھ مل کر دور کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملیشیا کے تجربات سے استفادے کے لیے مشترکہ منصوبے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان سے $20 کروڑ مالیت حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہباز شریف کا ملیشین وزیر اعظم کا پروقار استقبال پر اظہار تشکر۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مضبوط اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ کاروباری تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان سیاحت میں تعاون گیم چینجر ثابت ہوگا۔ زرعی شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان اور ملیشیا دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم۔ دونوں ملکوں کا دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تفصیلی گفتگو۔ دونوں ملکوں کے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، حلال انڈسٹری، آٹوموٹیو، گرین انرجی، الیکٹرانک مینوفیکچرنگ، صحت، اعلیٰ تعلیم، موسمیاتی تبدیلی، زراعت کے شعبے میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ پاکستان آسیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر غور۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے غزہ کی صورتحال میں پاکستانوں اور امریکی صدر ٹرمپ کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلوں کی تقریب۔ سفارتکاروں کی تربیت، سیاحت، اعلیٰ تعلیم، کرپشن، بدعنوانی کی روک تھام اور چھوٹے کاروبار کے فروغ کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشیا میں شاندار خیر مقدم۔ شہباز شریف کی شاہی پروٹوکول میں ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کے آفس آمد۔ استقبالیہ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائیں گے۔ وزیر اعظم کو مسلح افراد کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔
पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से मुआफी मांगने पर इसराज सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों से फिर वॉकआउट। गैर जिम्मेदाराना बयानात से हमें सख्त तकलीफ पहुंची है, ऐसा न हो फिर सुबाइयत की बू फैल जाए। चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं से भी कोई चिंगारी न उठे। आपस में उलझ पड़ेंगे तो सिला मुतासरीन की कैसे मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्बत सियासत की है, विफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाले लोग हैं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि जब तक पंजाब मुतमिन नहीं करता कार्रवाई में हिस्सा लेना मुश्किल है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, हमारी तजवीज़ को मुदाखलत समझा जाता है, किसी के मशवरे को मुदाखलत नहीं समझना चाहिए। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड न खेलें। पंजाब हुकूमत सलाम मुतासरीन की जिंदगियों से खेलना बंद करे। सलाम मुतासरीन तक फौरी इमदाद का नुक्ता उठाया तो पंजाब हुकूमत बुरा मान गई। बैनुल अक़वामी इमदाद को भी कहना गलत है, ये मुल्क की बका का मामला है। कहा जा रहा है कि पीपी चेयरमैन और आसिफा भुट्टो कोई काम नहीं कर रहे, मुआफ़ी नहीं मांगी जाती तो हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। सेनेट में हमारी नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं, हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने की पेशकश। पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो आए अदम एतमाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद पेश करती है तो पूरा साथ देंगे। पीपी नौरा कश्ती के बजाय तहरीक अदम एतमाद पेश करे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत और इसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का रद्दअमल सिर्फ दिखावा है। मुतासरीन को इमदाद मिल रही है न रिलीफ, सब करप्शन की नज़र है। पीपी और नून लीग डटाई से मुकाबला कर रही है। कहती हैं हमें ट्रॉफी दो, पॉइंट स्कोरिंग ये नहीं हो रही किसने ज़्यादा घर बनाए, पॉइंट स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सेनेटर अली जफर की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा कि इनको एक नहीं तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 ट्रॉफियाँ देता हूँ। पहली ट्रॉफी बेहिस्सी, दूसरी झूठ की मुबारक हो, तीसरी ट्रॉफी नाहली की, चौथी ट्रॉफी लालच की, इनको मुबारक हो। सेनेटर अली जफर की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेटर्स का शोर शराबा। हुकूमती सेनेटर्स का ईवान में खड़े होकर एहतजाज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अली जफर के दरमियान नोक झोंक। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, अपोजिशन खुश ना हो। आज़म नज़ीर तारड़ का मशवरा कुदरती आफत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, मुतासरीन की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मुझे तकलीफ है, ये नहीं होना चाहिए था। सदर ममलिकत बुजुर्ग सियासतदान है, सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब कहते हैं पंजाब ने सलाम मुतासरीन के लिए मुफस्सिल सर्वे किया, सूबों में पानी की तकसीम मुआहदे के तहत होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करेंगे। कोरम की निशानदही पर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जुमेरात तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक बरकरार, दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हुकूमती वक्त पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम। पीपल्स पार्टी का ईवान में अलामती शिरकत का फैसला बरकरार। नून लीग की पीपी वक्त को बयानबाजी का सिलसिला रोकने की फिर यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से अदम इत्तेमाद का और अदम ताउन का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। हालात की मजीद खराबी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी गर्मा गर्मी में सदर ममलिकत की एंट्री। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी कराची तलब कर लिया। नवाज शरीफ से मुस्तफीद होने वाले कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं।
مریم نواز پارٹی کی مستقبل کی قیادت ہے۔ وزیر اعظم آج شام وطن واپس پہنچیں گے تو معاملات طے ہو جائیں گے۔ صدر مملکت نے محسن نقوی کو بلایا ہے جو خوش آئند ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے میں آصف زرداری ماہر ہیں۔ آصف زرداری کا طویل تجربہ ہے، وہ تصادم پر یقین نہیں رکھتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی کو گفتگو، کہا کہ عدم اعتماد کی بات کرنے سے پہلے اسد کیسر کو اپنا گھر درست کرنا چاہیے۔ الیمین گنڈاپور اور علیمہ خان ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اسد کیسر اپنے گھر کی خبر لیں، ہمارے گھر کو چھوڑیں۔ عظما بخاری نے شرجیل میمن کا چیلنج قبول کر لیا۔ لاہور اور کراچی کا فرق سب کے سامنے ہے۔ میں آپ کو جنوبی پنجاب دکھاتی ہوں، آپ مجھے نواب شاہ اور گڑھی خدا بخش دکھائیں، پیپلز پارٹی جیسی بات کرے گی ویسا جواب آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی نیوز کانفرنس، کہا کہ مریم نواز کی کارکردگی کا اتنا پریشر ہے شرجیل میمن کو اتوار کے روز پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ ندیم افضل چند نے سستی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی۔ پنجاب کے پاس سستی اداکاری کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پنجاب کے معاملات پنجاب حکومت چلائے گی، اس پر کسی کی ڈکٹیشن لی نہ کبھی لیں گے۔ قوم مصیبت میں ہو اور ہم چھٹی منائیں، عوامی خدمت کے لیے چھٹی کے دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ شرجیل میمن کا جوابی وار، کہا کہ اتوار ہو یا کوئی اور دن ہر وقت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ پنجاب حکومت کو چاہیے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھے۔ عوام جانتے ہیں کہ ان کے نام پر سیاست اور فوٹو سیشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ متاثرین کی عملی مدد کریں، صرف بیانات نہ دیں، تصاویر نہ بنوائیں۔ سیلاب متاثرین کی محرومیوں پر سیاست کرنا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کو 17 اکتوبر سے امدادی رقوم کے چیک کی تقسیم شروع کرنے کی منظوری۔ جمع افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ، مستقل معذوری پر 5 لاکھ، معمولی معذوری پر 3 لاکھ روپے ملیں گے۔ پکا گھر مکمل گرنے پر 10 لاکھ، جزوی گرنے پر 3، کچا گھر مکمل گرنے پر 5 لاکھ، جزوی نقصان پر 1.5 لاکھ تک دیے جائیں گے۔ سیلاب میں 25% فصل کے نقصان پر 20,000 فی ایکڑ دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ایسا تباہ کن سیلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کابینہ اور وزراء دفتروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں، عوام کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے ہیں۔